چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شادی کی عمر سے متعلق قوانین کے بارے میں کہ کس عمر میں شادی کرنا جو ہے وہ قانوناً جائز ہے، اور اگر اسے کم عمر میں شادی کی جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، نوبادیاتی دور میں شخصی معاملات جیسے کہ شادی اور طلاق وغیرہ عام قوانین کے دائرے سے باہر رکھے گئے تھے۔ ہر مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی یا روایتی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت تھی، یا پھر مختلف مذہبی گروہوں کے لیے الگ الگ قوانین بنائے گئے تھے۔ 1875 کے بلوغت ایکٹ نے مختلف قانونی مقاصد کے لیے بلوغت کی عمر کی تو تشریح کر دی، لیکن شادی، طلاق، نگرانی اور سرپرستی وغیرہ جیسے معاملات کو اس کے دائرہ کار سے باہر رکھا گیا۔ کرسچن میرج ایکٹ 1872 نے 21 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بچے قرار دیا، تاہم اس قانون نے اس کے والدین یا سرپرست کی مرضی سے 21 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں شادی کی قانونی عمر لڑکوں کے لیے 18 سال اور لڑکیوں کے لیے 16 سال ہے، اور کم عمری کی شادی پر سزا بھی ہے، لیکن اگر ایسی شادی ہو جائے تو وہ قانونی طور پر قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے شادی کے لازمی اندراج سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر بھی شادی غیر قانونی نہیں ہوتی۔ بظاہر شادی کی عمر سے متعلق کوئی شکوک و شبہ نہیں، یعنی واضح طور پر فریقین کی عمر بیان کر دی گئی، جبکہ یہ عمر دوسرے دیوانی معاملات میں درکار عمر کی حد سے 2 سال کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شناختی کارڈ کے حصول کے لیے قانونی عمر 18 سال ہے تو شادی کے لیے قانونی عمر کم کیوں ہے؟ بچپن میں شادی پر پابندی ایکٹ 1929 سب پر لاگو ہونے والا پہلا قانون تھا، جس نے مردوں اور عورتوں کے لیے شادی کی مقصود عمر مقرر کی تھی۔ اس قانون نے کم عمری کی شادیاں روکنے کی کوشش کی اور اس کی ذمہ داری بالغ افراد بما نکاح خواہاں کے لیے سزا تجویز کر دی، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ قانون کم عمری کی شادیاں روکنے میں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی پر سزا تو ہے، مگر شادی غیر قانونی نہیں ہوتی، اور سزا بھی اتنی کڑی نہیں کہ لوگوں کو آئندہ کے لیے نصیحت ہو۔ مسلم نکاح کے فسخ کا ایکٹ 1939 نے بلوغت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے کم عمری کی شادیوں سے جان چھڑانے اور پھر عدالت سے اس کی توثیق کرانے میں ان بچیوں کی بہت قانونی مدد کی، جن کی زبردستی بچپن میں شادی کر دی گئی تھی۔ اس قانون سے پہلے ایک مسلمان لڑکی اس وقت تک اپنے بالغ ہونے کے لیے حق کو استعمال کرتے ہوئے اس زبردستی شادی کو ختم نہیں کر سکتی تھی، جب تک وہ یہ نہ ثابت کر دے کہ اس شادی سے اس کی ذات کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اس قانون کی مدد سے لڑکی اپنا حق خیار البلوغ استعمال کرتے ہوئے اپنے باپ یا سرپرست کی طرف سے کی گئی زبردستی کی شادی کو ختم کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان حقوق زوجیت قائم نہ ہوا ہو۔ ایک ہائی کورٹ کا کیس ہے، اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی ثبوت کی غیر موجودگی میں 15 سال مکمل ہونے پر بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم نکاح کے فسخ کے ایکٹ 1939 کی دفعہ 2 جو سب سیکشن ہے وہ 5 ہے، یہ نہیں کہتی کہ لڑکی صرف 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ صرف لڑکی کو 16 سال کی ہونے بلوغت میں اختیار کا حق استعمال کرنے کا اہل بناتی ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں سے واضح ہوتا ہے کہ عدالتوں نے عورت کا اپنے باپ یا سرپرست کی طرف سے کی گئی بچپن کی شادی کو منسوخ کرنے کا حق برقرار رکھا۔ ویسے تو عدالت کی طرف سے بھی اس توثیقی اعلان کی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت نے اپنا حق بلوغت استعمال کرتے ہوئے اپنی شادی منسوخ کر دی ہے، مگر ایسی بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں عورتوں نے عدالت کے فیصلے کا بھی مطالعہ نہیں کیا اور اپنی شادی منسوخ کر دی۔ اسی طرح حق خیار البلوغ استعمال کرنے والی لڑکی کی ذاتی حیثیت کے حوالے سے ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ سے شادی کرنے کی صورت میں اپنے نکاح نامہ میں
یا پھر دوسری کسی بھی دستاویز جس میں ذاتی حیثیت کے بارے میں بتانا ضروری ہو وہاں کیا لکھے؟ غیر شادی شدہ یا طلاق یافتہ۔ اسی طرح ونی اور سوارا جیسے معاملات میں بھی اس قسم کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جہاں یا تو اعلیٰ عدالتوں کے از خود نوٹس لینے کے بعد یا پھر انتظامیہ کے اقدامات کے بعد کم عمر بچیوں اور خواتین کو برآمد کیا گیا۔ ذرائع ابلاغ کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق زیادہ تر شادیوں کو ان شوہروں نے عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی طلاق کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ اس طرح طلاق کے ذریعے سے شادی کی تنسیخ کا مطلب ہے کہ شادی قانونی طور پر بھی تسلیم شدہ ہے اور خواتین کی ذاتی حیثیت تبدیل ہو گئی، یعنی وہ غیر شادی شدہ نہیں بلکہ طلاق یافتہ ہے۔ تعزیرات پاکستان میں 310(a) کا بہت خوش آئند اضافہ کیا گیا۔ اس کے تحت ونی سوارا بدلے صلح یا رواج کے نام پر شادی کے لیے عورت کو دینا یا اسے مجبور کرنے پر زیادہ سے زیادہ 7 سال اور کم سے کم 3 سال کی سزا ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے شادی کرنے کی رسم کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498(c) ہے، جس کی سزا 3 سے 7 سال اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ جب کسی بھی عورت کی زبردستی شادی کروانے پر 3 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر رسموں کی بھینٹ چڑھنے والی یا زبردستی کی شادی کا شکار ہونے والی کم عمر لڑکی ہو تو اس کی مدد کے لیے سارے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ قوانین لڑکیوں اور نوعمر خواتین کو کم عمری میں شادیوں سے تحفظ دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے، کیونکہ قانون سوئے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔